شک میدان جنگ میں ایران نے امریکہ کے خلاف واضح فوجی کامیابی حاصل کی، فوجی فتح حاصل کی، لیکن معیشت کے میدان میں ایران یہ جنگ تیزی سے ہار رہا ہے۔ 28 فروری سے شروع ہونے والی امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں تقریباً 6 مہینے بعد ایرانی عوام کو صرف میزائلز اور بموں کا نہیں بلکہ مہنگائی، بے روزگاری، تیل کی گرتی آمدنی، تباہ ہوتی کرنسی اور روزمرہ اشیاء کی قلت کا شدید سامنا ہے۔ یہ صورتحال مزید خراب ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ آج ایران کے خلاف انتہائی سخت معاشی پابندیوں کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں، جو ایران کے لیے ایک بہت بڑا معاشی دھچکا رہے ہیں، کیونکہ ایران کی UAE سے $21 بلین سے زائد کی امپورٹ لائن راتوں رات کٹ گئی۔ دہائیوں سے پابندیوں کی زد میں رہنے والے ایران کے اکنامک نتائج ہی ایک خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایران کے سرکاری اسٹیٹسٹیکل سینٹر کے مطابق جولائی میں سالانہ ایوریج انفلیشن 88% رہی ہے۔ سب سے بڑا دھچکا عام ایرانی شہری کو لگا، کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 128% کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اشیاء خوردنوش، اشیاء روزمرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں، یہ عام آدمی کی پہنچ سے دور کہیں جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی ریال کی قدر میں تاریخی گراوٹ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ رائٹرز کے مطابق جنوری میں امریکی ڈالر 15 لاکھ ریال کا تھا، وہ آج 20 لاکھ ریال کی ہولناک سطح تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ سے کرنسی کی اس تباہی نے امپورٹڈ فوڈ، میڈیسنز، را مٹیریل اور انڈسٹریل مشینری کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں۔ IMF کے مطابق رواں برس ایرانی اکانومی 5.4% تک شرنک ہو جائے گی، لیکن سب سے بڑا دھچکا ایران کی آئل ایکسپورٹس کو لگا ہے۔ امریکی نیول بلاکیڈ کے بعد چین کو جانے والی آئل ایکسپورٹس جو کبھی 1.7 ملین بیرل روزانہ ہوتی تھی، وہ گر کر صرف 2.5 لاکھ بیرل رہ گئی ہیں۔ عام ایرانی شہری کی آمدنی اس بے قابو مہنگائی کا مقابلہ کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ حکومت نے کم از کم ویج میں 60% اضافہ تو کیا، لیکن ریال کی قدر گرنے کی وجہ سے ڈالر میں اجرت مزید کم ہو گئی۔ جو اجرت مارچ میں $105 تھی، وہ اب گھٹ کر صرف $86 رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنگ نے روزگار کے مواقع اور کاروباری سرگرمیوں کو بھی براہ راست متاثر کیا ہے۔ امریکن اٹیک سے فیکٹریز، بجلی گھر، پل، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ ایرانین گورنمنٹ کے مطابق جنگ کی ابتدا میں ہونے والے معاشی نقصان کا تخمینہ $270 بلین ہے، جبکہ حالیہ مہینوں کے مزید معاشی نقصان کا مکمل حساب ابھی آنا باقی ہے۔ UNDP کی رپورٹ کے مطابق موجودہ طویل بحران کے باعث ایران میں غربت کی شرح اب 41% تک پہنچنے کا خدشہ ہے، جس سے 40.5 لاکھ سے زائد مزید ایرانی اپنی غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ تباہ کن معاشی صورتحال ہے، اور اس پورے ماحول میں ایران کس طرح سے جنگ کو جاری رکھے گا اور اس کو کس حد تک اس پورے معاملے کو ایرانی قوم، جو کہ پچھلے 47 سال سے سینکشنز کی زد میں ہے، عالمی تنہائی کی زد میں ہے، اس کو مزید کتنا سہنے کی اس کی استطاعت ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اس کا ایک تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں اسٹریٹجک اور ملٹری افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بے شک وار فرنٹ پہ ایران نے دنیا کو حیران کیا، US کو بری طرح سے مجروح کیا، اور ہر لحاظ سے ملٹری سٹینڈ پوائنٹ سے ایران جو ہے اس نے پریویل کیا ہے اس 6 مہینے کی جنگ کے دوران۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو اکانومی بہت بری طرح سے، جو پہلے ہی بہت ڈیمیج تھی، وہ بروکن سچویشن میں تھی، وہ بہت بری طرح سے اب جو ہے وہ ایک کولیپس ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کیا ممکن ہے اب بھی ایران کے لیے کسی صورت سے ایک پیس ہو جائے، اکانومی ریہیبلیٹیشن شروع ہو جائے، اور کنٹری جو ہے وہ بیک ٹو ریسٹوریشن اور ریہیبلیٹیشن، اکنامک ریہیبلیٹیشن کی طرف جائے، یا اس کو فردر ڈیلے کر سکتا ہے ایران اور ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں آج انوائٹ کیا۔ دیکھیے، اس وقت آپ نے جس طرح اپنے انٹروڈ میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ اکنامکلی یہ جنگ جو ہے یہ ایران کے لیے بہت بھاری پڑ رہی ہے، اور ابھی یہ جو سیکنڈری سینکشنز ہیں جو آج دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ٹریجری سیکریٹری اناؤنس کریں گے جب امریکہ میں آج صبح ہوگی، تو ہر کوئی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بہت پریشان ہے، کیونکہ اس جنگ نے نہ صرف دونوں کنٹریز کو، امریکہ کی اکانومی بھی بڑی بری طرح افیکٹ ہوئی ہے اس جنگ سے۔
दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी को इफेक्ट किया है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो भी बड़ी बुरी तरह इफेक्ट हुई है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने अपनी एनुअल ग्रोथ को 2.9% से रिड्यूस करके 2.5% कर दिया है, और इतनी ग्रोथ जो है, इतनी लो ग्रोथ 2020 में हुई थी जब कोविड दुनिया में आया था। उसके बाद ना उससे पहले ना उसके बाद इतनी लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है दुनिया के अंदर। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सारी कंट्रीज जो हैं वो इस जंग से बुरी तरह इफेक्ट हुई। और इसी तनाजुर में मैं समझता हूं कि ये जो अभी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा है जो आज वो ईरान का कर रहे हैं, वो बहुत टाइमली और सिचुएशन को संभालने के लिए है। जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया कि तकरीबन ईरान की जो मेजर इनकम थी वो उसके ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से थी, और इस ब्लॉकेट की वजह से तकरीबन 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड गैस उनकी रिड्यूस हो चुकी हैं। इसका मतलब कि उनकी इकोनॉमी इस साल उसकी जीडीपी जो है वो 10% से ज़्यादा रिड्यूस करने वाली है। जो पाकिस्तान और जो दूसरे मॉडरेटर्स थे वो ईरान को यही समझा रहे थे कि जब आपको मिलिट्री विक्ट्री मिल गई है तो आप इस जंग को लंबा करके मिलिट्री विक्ट्री को अपनी डिफीट में तब्दील ना करें। और जिस खौफ का मैं और आप दोनों इजहार कर रहे हैं कामरान साहब, वो खौफ अब सामने नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका मार्शल साहब ये तो सारी दुनिया तो कह ही रही है। अब तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने कल परसों कहा कि अब ईरान ने मिलिट्री विक्ट्री हासिल की है, मॉरल विक्ट्री हासिल की है, तो अब हम इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है इस मामले को किसी एक जगह पहुंचाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल एक कैपेसिटी है, इकोनॉमी की एक अपनी कैपेसिटी है। एक कितनी सकत होगी किसी मुल्क में, इकोनॉमिक सकत होगी। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली थक गया है, तो इसके फिर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी होगा ना ईरान पर, उसकी इकोनॉमी पर, उसके सर्वाइवल पर, उसके फ्यूचर पे। जी इसमें कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि जो सारे ईरान के हमदर्द हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, जो है ना, हम उसको ये समझाने की कोशिश करें कि अब वक्त आ गया है कि आप जो है अमेरिका के साथ एक पीस डील कर लें, और अगर नहीं करेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। मिलिटरीली तो जो अमेरिका कर सकता है या कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में कि अब ईरान जो है ये बात सुनने को तैयार होगा, क्योंकि जिस तरह हमने अभी पिछले 3-4 घंटों के अंदर क्या कहते हैं न्यूज़ में देखा है कि जिस तरह हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को रिसीव किया गया है और जिस तरह वो अपनी मुलाकातें कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो अमेरिका का कोई ख़ास पैगाम लेके गए हैं, और ईरान जो है वो इस पैगाम को सुनने के लिए बहुत तैयार है। सो मेरे ख्याल में शायद ईरान जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की इकोनॉमिक कॉस्ट भी बर्दाश्त कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।